بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت ان لوگوں کے نصیب میں رکھی ہے جن لوگوں کے اندر اخلاص زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر، خوف اور خشیت میں جو جتنا زیادہ ہوگا مقام و مرتبے میں بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے ایمان دیا، علم کی بلندیوں پہ جن کو فائز کیا، رفعت و بلندی بھی انہی کو نصیب ہوگی۔ خوف اور خشیت الہی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ میری ہر حرکت و نقل کو، میری ہر بات کو اللہ سننے والے ہیں، میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، اللہ رب العزت اس وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں، اپنی حکمت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ مت سمجھو کہ کوئی عمل میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب ساری آنکھیں بند ہو جائیں، تمہیں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، ایسی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جس کی آنکھ نظروں میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوتا۔ خوف کا معنی، خشیت الہی کا معنی کیا ہے؟ خوف کا معنی ہوتا ہے ڈر، گھبراہٹ، خطرہ، اندیشہ اور کھٹکا پیدا ہونا۔
انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا ضمیر بنایا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جن نکات پہ ہم گفتگو کریں گے، خوف کی کون کون سی قسمیں ہیں، جو انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے اس کے اندر نشانیاں کیا کیا پیدا ہوتی ہیں، اور جو انسان خشیت الہی پیدا کر لیتا ہے اس کو انعامات کیا ملتے ہیں۔ شریعت نے خوف کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ کسی انسان کے اندر اگر خوف پایا جاتا ہے تو 4 سے 5 قسموں کا۔ سب سے پہلا خوف الخوف السر، انسان کے دل میں بسا اوقات خوف ہوتا ہے کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں۔ اگر کوئی آدمی خلاف شریعت بات کر دے تو میں نے اس کو روک دیا تو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ جس کے ماتحت میں کام کرتا ہوں اس سے میں نے بات کر دی، کہیں وہ مجھ سے ناراض ہو کہ مجھے نوکری سے نہ نکال دے۔ یہ دل کے اندر خوف ہوتا ہے، اس کو الخوف السر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مشرک کہا کرتے تھے ان نقول الا اعتراك بعد آلهتنا بسوء، اگر انبیاء ان کو بتوں کی پوجا سے روکتے تو مشرک کہا کرتے تھے ہمارے بتوں کی معبودوں کی توہین نہ کرو وگرنہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ جس طرح آج کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کی اگر یہ نہ کیا تو وہ تو ٹانگ ہی توڑ دے گا۔ یہ الخوف السر ہے۔ یہ اگر یہ خوف کسی کے اندر ہوا تو شرک ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا خوف الخوف المحرم، کہ انسان لوگوں سے ڈرتے ہوئے نیکی چھوڑ دے۔ ان لوگ کیا کہیں گے؟ آج تو رسم و رواج ہے جی، لوگوں کے دیکھ کے چلنا چاہیے۔ میں اگر اس طرح کروں گا، ٹھیک ہے شریعت کہہ رہی ہے اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے ڈرتے ہوئے، اسے کہتے ہیں الخوف المحرم۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کو سامنے کھڑا کر لیں گے، یا عبدی رأیت المنکر ولم لم تغیرہ، تم نے برائی دیکھی، معاشرے کے اندر خلاف شریعت کام دیکھا، روکا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یا ربی خشیت الناس، میں بس لوگوں سے ڈر گیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کہیں گے ایایا کنت احق ان تخشا، ڈرنے کا حق تو سب سے زیادہ مجھ سے تھا، مجھ سے تو ڈرا نہیں، لوگوں کے سے ڈرتے ہوئے تم نے خلاف شریعت کام کی، تائید کی اور خاموشی اختیار کی، تمہارا انجام انہی لوگوں کا ہوگا جو آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ دوسرا خوف الخوف المحرم۔ تیسرا خوف الخوف من وعید اللہ، اللہ نے جو وعیدیں سنائی ہیں، یہ گناہ کرو گے یہ عذاب ہوگا، یہ کام کرو گے یہ عذاب ہوگا۔ یہ جو اللہ نے وعیدیں سنائی ہیں، اس وعیدوں پہ جو انسان کو، مومن کو خوف ہوتا ہے، الخوف من وعید اللہ، یہ سب سے خوبصورت ترین ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کی وعیدوں پہ جو انسان خوف کھاتا ہے۔ چوتھا خوف الخوف التبعی، تبعی خوف، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اچانک کوئی چیز دیکھے گا ڈر جائے گا، کوئی درندہ دیکھے گا ڈر جائے گا، اور یہ عیب نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہی احتیاطی پہلو نکلتا ہے۔ یہ خوف نہ ہو تو احتیاط نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہی وہ عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، تو کیا ہوا؟ وہاں کھڑے رہے، بولے واللہ مدبرا،
ولم يعقب، ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے واضح موسیٰ بات تو سنو، کیا ہوا تمہیں؟ یہ تمہارا عصا، اسے پکڑو گے دوبارہ عصا بن جائے گا، ڈرنے کی بات نہیں۔ خوف تھا نا، اسے کہتے ہیں الخوف الطبعی، طبعی خوف جو انسان کے اندر، یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے ہر انسان کے دل کے اندر، اور اسے احتیاطی پہلو نکلتا ہے۔ پانچواں اور آخری خوف ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، خوف الوہم، وہم کا خوف، جو انسان کے دل میں وہم ہو جاتا ہے، یہ ہوا نا تو یہ ہو جائے گا، توہم پرستی۔ اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صبح گھر سے نکلیں اور آپ کے آگے سے کالی بلی گزر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولیں۔ تو آج پھر یہ دل میں کیوں بٹھا لیتے، وہ آج تو میں نکلوں گا تو میرا تو نقصان ہی ہو جائے گا؟ اسے کہتے ہیں خوف الوہم، وہم کا خوف۔ یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج کہتے ہیں نا جی ہسپتال لے جاتے تو مریض بچ جاتا، یہ ہسپتال لے کے نہیں گیا، اپنے گھر والوں کو ہی برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تم ہسپتال لے جاتے تو یہ بچ جاتا، تم لے کے نہیں گئے۔ ذرا یہ بتائیے، موت ہر انسان کو جس وقت آنی ہے وہ آ کے ہی رہنی ہے۔ جس انسان کی موت آنی ہے، لاکھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کے ارد گرد سایہ بنا کے کھڑے ہوں، بچا نہیں سکتے۔ اور جس کو اللہ نے زندگی دینی ہے، لاکھ قاتل اس کے ارد گرد کھڑے ہوں، مار نہیں سکتے، اس کو اللہ نے زندگی دینی۔ یہ 5 خوف کی قسمیں ہیں، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نشانیاں کون کون سی پیدا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی جس انسان کے اندر اللہ خوف پیدا کر دے، اپنا خشیت الہی، سب سے پہلی نشانی اس کی زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے وہی کلمات نکلتے ہیں جس پہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ آج مصنف کتاب لکھتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، کل قیامت والے دن اپنی کتاب خود پڑھنی پڑے گی۔ 99 رجسٹر نامہ اعمال کے جو فرشتوں نے لکھے ہوئے ہیں، جہاں تک نظر جائے گی بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے یہ کھڑا ہوگا انسان، کہے گا، اللہ کہیں گے اقرا کتابک، اپنا نامہ عمل پڑھو۔ وہاں دیکھے گا کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، کچھ برائیاں بھی ہوں گی، تو روئے گا۔ اور پھر حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ سے کسی نے پوچھا، شیخ صاحب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ 2-3 باتیں کر کے چپ کر جاتے ہیں، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ 2-3 باتیں کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں اتنا کو بولتا ہوں جتنا قیامت والے دن جلدی پڑھ کے جنت میں چلے جاؤں، یہ نہ ہو کہ وہاں میں اپنا نامہ مالی پڑھتا رہوں، اس لیے بہت کم بولتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی ٹریننگ تھی۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، سب سے پہلی نشانی کیا جی؟ اس کی زبان پاکیزہ ہو جاتی۔ زبان پہ کوئی غلط کلمہ آیا، بولنے لگا، رک جائے گا، کیوں؟ اللہ ناراض ہوں گے۔ دوسری نشانی، اس کا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، حسد، بغض، عناد، عصبیت نہیں رکھتا وہ اپنے دل کے اندر، گناہ کے جذبات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کائنات کے لوگوں، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، جس کے دل میں خشیت الہی ہو،
وہ اپنے دل کے اندر اس طرح کی غلاظتیں نہیں رکھتا. کیوں؟ میرے مالک کی نظریں میرے دل پہ پڑتی ہیں، میرے دل میں اس طرح کی غلاظتیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری نشانی، اس آدمی کا پیٹ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو انسان کسی یتیم کا مال ظلم سے ہتھیا کے کھاتا ہے، وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان کی. تو اس لیے جن کے پیٹ پاکیزہ ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، وہ اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے بچاتے ہیں. چوتھی نشانی کیا ہے ایسے آدمی کی؟ کہ جس کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اس کے ہاتھ اس چیز کی طرف اٹھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اٹھنے کا اللہ نے حکم دیا، جس چیز کی طرف اٹھنے پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کے پاؤں چل کے اس طرف جاتے ہیں جس طرف جانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، اس نے قرآن میں پڑھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب حساب و کتاب شروع کریں گے، یہ سامنے کھڑا ہے. زبان تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے نا، زبان تو سچ بھی بول سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ رب العزت اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے. چپ ہو جا، تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے. پھر بولے گا کون؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ہاتھوں سے پوچھیں گے، بتاؤ ان ہاتھوں کو کہاں کہاں استعمال کیا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. ان کے پاؤں بولیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. بتائیے اگر مختلف قسم کی آپ نیگیٹو قسم کی ویب سائٹ جو وزٹ کرتا ہے، ٹائپنگ تو ہاتھوں سے ہوتی ہے نا. ویب سائٹ کی جو ویب ایڈریس ہے وہ کس سے ایڈریس ٹائپ ہوتا ہے جی؟ ہاتھوں سے ہوتا ہے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو پاکیزہ بنائے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، میں ذرا ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سناتا جاؤں. عبداللہ ابن مسعود جب مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ہوا آئی اور وہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا، صحابہ دیکھ کے اتنی باریک پنڈلیاں، ہنسنا شروع ہو گئے صحابہ کرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَلِمَ تَضْحَكُونَ، آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کے ہماری ہنسی نکل گئی. کہا تم ہنس رہے ہو نا، واللہ والذی نفسی بیدی انہو اسقل فی المیزان، انہما اسقل فی المیزان من جبل احد. یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے ہاں میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. کیوں بھاری ہیں؟ شارحین اس حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ان پاؤں اور ان پنڈلیوں کے ساتھ کبھی حرام کی طرف گئے ہی نہیں تھے. اللہ کو اتنی قدر ہے اس ایسی پنڈلیوں کی. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. پانچویں نشانی اس انسان کے اندر کون سی پیدا ہوتی ہے؟ ایسا انسان کہ جس کے اندر خشیت الہی پیدا ہو، اللہ کی طرف سے اس کو انعام یہ ملتا ہے، نشانی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی محفل، اس کی تنہائیاں پاکیزہ ہو جاتی ہیں. جلوت میں کچھ اور، خلوت میں کچھ اور. خشیت الہی رکھنے والے آدمی کی نشانی نہیں، لوگوں کے سامنے نیک و پارسا اور تنہائی میں انتہائی جہالت. اس انسان کے دل میں خوف ہی نہیں ہے. کیوں؟ کرائیٹیریا اللہ نے بیان کیا، ٹائٹل اور سٹیٹمنٹ جاری کی سورہ ملک کے اندر. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ واجر کبیر. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کس وقت؟ بالغیب، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا.
تنہائی میں. انعام کیا ہے؟ لہم اجرم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے، مغفرت رکھی ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو آدمی اپنے رب سے غیب میں ڈرتا ہے. اور ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، پہلے قرآنی آیت، قیامت کا دن ہوگا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اعمال بڑے ہوں گے، اللہ ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے. اس حدیث کی تفسیر سمجھنی ہو تو اس آیت کی تفسیر سمجھنی ہو تو حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ. قیامت کا دن ہوگا، لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے. کتنی نیکیاں؟ امثال جبال تہامۃ بیضاء، سفید رنگ کے تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں، پہاڑوں جیسے کے برابر نیکیاں ان کی. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. کیوں؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا الا نکون منہم. یا رسول اللہ ہمیں ان کی نشانیاں بتا دیں، کہیں ہم نہ ان میں سے ہو جائیں کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. کہا یا رسول اللہ ان کی نشانی آپ ہمیں بھی بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی کیا بیان کی؟ کہا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری ہی نسلوں میں سے ہوں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کو تہجدیں بھی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ایک خامی ہوگی ان کے اندر. کون سی؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. جس رب نے ہمیں دین کی طرف رکھا، ہمیں دین کی طرف لگائے رکھا، اور ہم اس میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے، ہم اس میں اپنا کمال بیان نہیں کرتے. الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے، یہ تو اللہ اسی کو توفیق دیتے ہیں. اور یاد رکھیے لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگے، بیٹے نے کہا ابا جان سارا علم اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں، ہمیں بھی نصیحت کر جائیے. کہا بیٹے 2 نصیحتیں کروں گا. کون کون سی؟ کہا بیٹے جب گناہ کرنے کو جی چاہے کر لینا، لیکن وہاں کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہے ہوں. کہاں جائے گا؟ بیٹے گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنے کرنا جتنی تمہارے اندر عذاب سہنے کی ہمت ہو. یہ اپنے بیٹے کو نصیحت. اور ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا ایمانی لیول چیک کرنا چاہا، ایک مرغی دی، ایک چھری پکڑائی، کہا جاؤ وہاں جا کے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا. اور سارے گئے ذبح کر کے لے آئے. ایک آیا ویسے ہی اس نے مرغی پکڑی ہوئی، چھری پکڑی ہوئی اٹھا کے منہ اٹھا کے آ رہا تھا. وہ کلاس فیلو ہنسنا شروع ہو گئے، تجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ آئے اور استاد نے پوچھا ہاں بھائی تو نے کہاں کی، تو نے کہاں ذبح کی؟ سب نے بتایا جی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں بھائی تو ویسے اٹھا کے لے آیا، ذبح نہیں کر کے آیا. کہا میں جہاں بیٹھتا تھا مجھے یوں احساس ہوتا جیسے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس جس کے اندر ہوتا ہے اس کی تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی نشانی اس آدمی کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ خوف اور خشیت سے نوازتے ہیں، اس کے کان بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. وہ ان کانوں سے بے پردہ باتیں نہیں سنتا، ان کاموں سے حرام کردہ باتیں نہیں سنتا، ان کانوں سے لوگوں کی پردے والی باتوں کی ٹو میں نہیں رہتا. ان کانوں سے وہ وہی چیزیں سنتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے.
اس آدمی کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں، ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو سورۃ النور کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکر اللہ، جو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حتی یصیب الارض، آنکھوں سے آنسو گرے یا زمین، اس کا آنسو زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سعادت مندی اور یہ خوش نصیبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آنکھ کو اللہ قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلیں۔ 7ویں نشانی اس آدمی کی، وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہونا، تو کیا خیال ہے آپ کا، وہ نماز چھوڑتا ہے؟ بولیں، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، نیک اعمال تو کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، مالک جتنی تو نے توفیق دی تھی ٹوٹی پھوٹی پڑھ لی، قبول تو کر لے، اور ان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ پہلی صف میں کون بیٹھتا ہے بھلا؟ آج 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کون پڑھتا ہے؟ آج دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کے دن کون آتا ہے؟ یہ کمپٹیشن کن کا ہوتا ہے؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو۔ 9ویں نشانی، جس آدمی کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مساجد کی تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مساجد کی آبادی میں اور وہ اپنا حصہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کے ساتھ محبت، مسجدوں کے ساتھ لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ من آمن باللہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے، واقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، وآت الزکاۃ، جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ 4 سے 5 کوالٹی جس کے اندر ہوتی ہیں، وہی مسجدوں کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری نشانی، جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے جو آ جائے، خشیت آ جائے، اللہ بھی اس کو علم سے نواز دیتے ہیں۔ لاکھ ڈگریاں جس کے پاس ہوں، لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو، کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے لیس العلم من کثرت الحدیث، علم کثرت حدیث کا نام نہیں کہ جس کو حدیثیں زیادہ آتی ہیں وہ اس کو علم زیادہ آتا ہے، حدیثیں یاد کی اس کا اپنا مقام ہے، ولکن العلم من الخشیۃ اللہ، علم کا نام ہے جس کے اندر خشیت زیادہ آ جاتی ہے۔ اور صالح بن ابی خلیل کہا کرتے تھے اعلم الناس باللہ اشدہم خشیہ، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کے اندر علم، اس کے پاس علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ جس کو اللہ علم سے نواز دیں، خشیت اس کے پاس آتی ہے جس کو اللہ علم سے نواز دیں۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف ایک ہی ہستیاں ہیں، کون سی؟ علماء۔ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کو علماء کی سب میں کہنا ہی توہین ہے، علماء کی توہین ہے۔ اللہ ہمیں ان 10 نشانیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خطبے کا آخری پہلو کہ جس کے دل میں اللہ خوف اور خشیت پیدا کر دیں اس کو انعام کیا ملتا ہے؟
سب سے پہلا انعام اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت دے دیتے ہیں، ایمان نصیب کر دیتے ہیں۔ سورہ انفال پڑھیے، اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کی جماعت وہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، ادھر قرآن کی آیت پڑھی ہل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، ہائے عذاب کی آیت پڑھی گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، لاکھوں قرآن پڑھ دیجئے اثر نہیں ہوگا اسے، کیوں؟ اللہ کا خوف اس کے نہیں ہے۔ دوسرا انعام، جس انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اللہ اس کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ جو اللہ رب العزت لیڈرشپ، امام اور پیشوا اس کو بناتے ہیں جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ تیسری نشانی، جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت جو آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے، اس کے دل سے اللہ دنیا اور آخرت کے سب خوف مٹا دیتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کے چہروں پہ تر و تازگی اور ان کے دل میں سرور اور اطمینان نصیب کر دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے سب خوفوں سے اللہ رب العزت اس کو بچا لیتے ہیں۔ چوتھا انعام کیا نصیب ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی سب سے حقیقی کامیابی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف آئے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو حقیقی کامیابی سے نواز دیتے ہیں۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کا دل میں آنا کیا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے یہ دل میں پیدا ہو جائے میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی، آخری عمر میں بیماری لاحق ہو گئی، بیرون ملک لے گئے، ڈاکٹروں نے علاج کرنا چاہا، کہا جی آپ کے بال جھڑ جائیں گے۔ کہا کیا؟ داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے؟ کہا جی ہاں، آپ کی داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے ہمارے علاج سے۔ کہا انی لا اريد ان القى ربی بدون سنت رسولی، میں اپنے نبی کی سنت کے بغیر جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ بیماری کو سینے سے لگا لیا۔ یہ خوف اور خشیت ہے۔ پانچواں انعام اللہ کیا دیتے ہیں؟ ہمیشہ کی جنت اور فرشتوں کی سلامی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کی جنت دے دیتے ہیں۔ جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ کی جنت نصیب ہوئی، اور فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کی سلامی اسے نصیب ہوگی۔ اور چھٹا اور سیکنڈ لاسٹ انعام کیا ہے؟ خشیت الہی سے اللہ عزتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی عزت ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ اس کو عزتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم جانتے ہیں چنیں؟ نابینا صحابی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اشراف قریش کے پاس، میٹنگ چل رہی تھی۔ یہ نابینا صحابی نظر کچھ آتا نہیں، آئے، وہ چھڑی پکڑی ہوئی تھی، آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، پاس آ کے بیٹھ گئے
اور مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میٹنگ چل رہی تھی، ناگوار گزرا، ماتھے پہ تیوری آئی، تو اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہ لگی، فوراً تنبیہ کے لیے سورہ عبس نازل کر دی۔ کہا عبس وتولی، آپ جو ہے وہ ناگوار گزر رہی ہے آپ پہ اس آدمی کی حرکت جو آپ کے پاس آگے بیٹھا ہے، اور اس کی کوالٹی کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بہت ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو آپ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی اتنی عزت کہ اللہ نے اس کی خاطر اپنے نبی کو بھی ڈانٹا۔ اگر آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی کتنی عزت ہے کہ اپنے سرتاج رسول جس جیسی ہستی پوری کائنات میں نہیں ہے اس کو بھی تنبیہ کر دی۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا انعام ہے۔ آخری انعام ساتواں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت الہی جس کے اندر ہے۔ آخری انعام بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ خشیت الہی سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی عمل نہ کیا ہو۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات، کوئی عمل بھی نہ کیا ہو اللہ معاف کر کے جنت دے دیں گے؟ حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا حضرہ الموت، ایک آدمی جس کو موت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، آدمی کو موت آئی، فلما یئس من الحیات، جب موت قریب آئی اپنے بیٹوں کو قریب کیا، کہا میرے بیٹوں بتاؤ میں کیسا باپ ہوں تمہارے لیے؟ کہا جی آپ اچھے باپ۔ کہا باپ تو اچھا ہوں لیکن اللہ کا بندہ اچھا نہیں تھا، اعمال میں نے کوئی نہیں کیے۔ ایک کام کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں، روح قبض ہو جائے، مجھے پکڑنا، لکڑیاں اکٹھی کر کے مجھے جلا کے، اور جو راکھ بنے آدھی سمندروں میں، آدھی فضاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں اڑا دینا۔ نہ اللہ مجھے جب کل قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے، نہ میرا حساب ہوگا، نہ جہنم، نہ عذاب۔ یہ اس کی سوچ۔ فوت ہوا، بیٹوں نے ایسا ہی کیا، ففعلوا، جب وہ فوت ہوا بیٹوں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے نا جی، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے جمع کی اس کی راہ کو، پانیوں کو حکم دیا اس کی راہ کو جمع کر دو، ہواؤں کو حکم دیا اس کی راہ کو جمع کی، اس کو دوبارہ بنا کے سامنے کھڑا کر دیا اور پوچھا لما فعلت ذلك یا عبدی، جس نے پوری زندگی کوئی عمل نہیں کیا اللہ اس کو بھی یا عبدی کہہ رہے ہیں، میرے بندے۔ لما فعلت ذلك یا عبدی، میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا مخافتک یا ربی، یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اس کا یہ جملہ خشیتک یا رب، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ کہا اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا، پوری زندگی کوئی عمل نہیں کی، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت دے دی۔ آج کا ہمارا موضوع خشیت الہی کیا ہے، خوف کیا ہے، کہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کو کہ القیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ خشیت، یہ خوف جس کو نصیب ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمارے دل، ہمارے اندر اپنا خوف پیدا فرمائے، خشیت الہی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن
محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا मुबारकन फ़ी। खौफ और खशियत हासिल करने के लिए रसूल सल्लम दो दुआएं मांगा करते थे। दुआ का वक्त भी है और दुआएं भी इंक्लूड कर देता हूँ। और दुआ पे आप आमीन कह दीजिए, अल्लाह हमें खौफ और खशियत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खशियतक फिल गैबि वश्शहादा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खशियतक फिल गैबि वश्शहादा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खशियतक फिल गैबि वश्शहादा अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।